السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں تخلیق کیے گئے نئے عہدے چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر سے متعلق حکومت کا اہم موقف سامنے آ گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم جلد وطن واپس آ رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا اور اس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ سی ڈی ایف کا عہدہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم کیا گیا ہے اور یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے ختم کیے گئے منصب کی جگہ لے گا جو باضابطہ طور پر 27 نومبر کو ختم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی منظرنامے پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے جانے کی افواہیں بھی چل رہی ہیں، جس کی تفصیلات آگے چل کر بیان کریں گے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سیاسی اور خاندانی ملاقاتوں پر پابندی کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس متعلق تحریک انصاف پر ایک بار پھر ریڈ لائن کراس کرنے کا الزام لگ رہا ہے۔ عمران خان کی بہنوں علیمہ اور نورین خان کی جانب سے پاکستان مخالف بھارتی میڈیا کو ایک کے بعد ایک انٹرویو نے اس تنازع کو مزید بھڑکا دیا ہے، جس کے بعد حکومت اور ریاست کو بھی ایک اور موقع مل گیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لیے سیاسی اور قانونی مشکلات کو مزید بڑھائے۔ اس متعلق آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے تفصیلی پریس کانفرنس کی، جس میں تحریک انصاف پر ملک دشمن عناصر کی اعلیٰ کار بننے کا الزام لگایا۔ ساتھ ہی یہ انکشاف بھی کیا کہ تحریک انصاف میں دھڑے بندیوں کے باعث عمران خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے۔ یہ جو تینوں بہنیں ہیں عمران احمد نیازی صاحب کی، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ چلو بھر پانی ہو تو یہ ڈوب مریں، جو انڈین چینلز پہ جا کے یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور انڈین چینلز اپنا پلیٹ فارم کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس فیملی کی اور اس پارٹی کی تحریک انصاف کی ذہنیت پاکستان کے خلاف ہے۔ وہ سزا یافتہ مجرم کے لیے آپ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ کی ایک خاتون رہنما افغانستان اور انڈین میڈیا کے تھرو ہائپ بلڈ کرتی ہے کہ جی جان خطرے میں ہے۔ کے لیے سیاست اہم ہے، پاکستان کو بدنام کرنا اہم ہے اور ذاتیات اہم ہیں۔ آپ کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کا مفاد کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور یہ انڈین چینلز اور افغانستانی چینلز پہ ایک پروپیگنڈا کرنا، کیمپین چلانا، پاکستان کو بدنام کرنا، آپ اور کیا کر لیں گے؟ یہ چاہتے تھے کہ فوج اندرونی طور پہ کمزور ہو اور بھارت کو تقویت ملے اور بھارت کل کو حملہ کرے تو اس کو فائدہ ملے۔ یہ بیانات بھی اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں عمران خان کی بہنیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں ایک پورا صوبہ بھی وفاق اور پنجاب کو چیلنج دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی جانب سے وفاق اور پنجاب حکومت کو للکارنے کا سلسلہ جاری ہے اور وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے ہر حربہ آزمانے کو تیار ہیں۔ ان کے صوبے میں کل جو موٹر وے کو بند کر کے احتجاج ہونا تھا، اس کو ایک روز آگے کر دیا گیا ہے۔ یعنی سہیل افریدی نے منگل کے روز اڈیالہ جیل جانے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کی کال دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب موٹر وے انٹرچینج سے سوابی تک بند کیے جانے کا ارادہ بھی ہے۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی حکمت عملی واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہر قانونی راستہ اختیار کر لیا، لیکن پھر بھی ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اس لیے اب ان کے پاس مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ راستہ اپنایا میں نے، یہ راستہ اپنایا میں نے، یہ راستہ اپنایا، جو آئینی اور قانونی سارے راستے ہیں وہ اپنائے، لیکن میری ملاقات نہیں ہو پائی۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ میں آگے کون سا راستہ اپناؤں کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے؟ تو ان کے ساتھ جواب نہیں تھا۔ ابھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم احتجاجی سیاست کرتے ہیں، ہم انتشاری سیاست کرتے ہیں، ہم جو ہیں وہ چڑھائی کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ جو ہے میں سارے آئینی قانونی راستے اپنا رہا ہوں، آپ مجھے دیوار سے لگا رہے ہیں، تو یہی احتجاج جو ہے وہ مجھے آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، پرامن احتجاج۔ اور عمران خان صاحب کی پوری سیاسی کیریئر میں انہوں نے جتنی بھی دھرنے دیے، جتنے بھی احتجاج کیے، وہ پرامن رہے، ایک گملہ بھی ہم نے نہیں توڑا۔ تو ابھی بھی وہی آپشن جو ہے ہمارے پاس رہتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنائیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے عمران خان کی صحت یا ان کی جان کو لاحق مبینہ خطرات سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے ہوئے دھمکی آمیز لہجہ اور وارننگز بھی معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب لے جا رہی ہیں، جس سے سیاسی ماحول میں مزید کشیدگی بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری جانب حکومت بھی اس متعلق کئی منصوبے بنا رہی ہے اور یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے جانے پر غور ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور کر رہی ہے اور فیصل کریم کنڈی کو گورنر کے بھی برقرار رکھا جائے گا۔ تاہم اگر تبدیلی کی ضرورت ہوئی تو 3 سیاسی شخصیات کے نام زیر غور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امیر حیدر ہوتی، پرویز خٹک، آفتاب شیرپاؤ کے نام گورنر کے پی کے لیے زیر غور ہیں۔ اگر سیاسی شخصیات کے نام پر اتفاق نہ ہوا تو 2 سابق فوجی افسران کے نام بھی زیر غور ہیں۔ ریٹائرڈ افسران میں لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے نام شامل ہیں۔ تاہم اب سے کچھ دیر پہلے
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے گورنر راج لگائے جانے کے حوالے سے کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے ڈینائی کیا ہے فی الحال, لیکن خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں. دوسری جانب پی ٹی آئی کا منگل کا احتجاج اگر بڑا ہوا تو اسلام آباد میں ایک نیا سیاسی بحران جنم لے سکتا ہے. حکومت نے پہلے ہی دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے اور بظاہر کنٹینرز بھی تیار ہو سکتے ہیں. یعنی منگل کا دن بہت اہم ہے. اگر حکومت نے ملاقات کی اجازت دے دی تو تناؤ کم ہوگا, اگر نہیں دی تو سڑکیں پھر گرم ہو جائیں گی. فی الحال اڈیالہ جیل کے باہر خاموشی ہے, لیکن کیا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کی پیش خیمہ ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ بھی واضح رہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کے علاوہ تحریک انصاف کو اپنی سیاسی بقا کا سنگین چیلنج بھی درپیش ہے. ریاست اور حکومت سے حالیہ کشیدگی کی وجہ سے وہ تحریک انصاف جس کی پہلے ہی سیاسی قوت محدود ہو چکی ہے اب مزید گھٹ رہی ہے, جس کی ایک جھلک گزشتہ ہفتے ملک میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھی دکھی, جب خیبر پختونخوا میں ایک دہائی سے زائد حکومت کرنے کے باوجود ہری پور میں تحریک انصاف کو بڑا سیاسی دھچکا لگا, جس کو حسب معمول تحریک انصاف قبول کرنے کو تیار نہیں اور اس متعلق انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA18 ہری پور میں ضمنی انتخابات کی انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا ہے. معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کے مطابق ضمنی الیکشن میں کلاس 4 سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک کی مکمل انکوائری ہوگی. کسی بھی اہلکار یا افسر کے ملوث ہونے پر سخت تعذیبی کارروائی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ صوبائی حکومت کے ماتحت ملازمین اور افسران دھاندلی میں ملوث نہیں, پھر بھی شفافیت کے لیے انکوائری کر رہے ہیں. شفیع جان نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج رہے ہیں, جبکہ پریزائڈنگ افسران کے بیانات اور بیان حلفی قلم بند کیے جا رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اس متعلق الیکشن کمیشن کا موقف بھی سامنے آیا ہے, جس نے ہری پور میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کیا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. DROs اور ROs کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے. جنرل الیکشن میں عملے کی کمی کے باعث افسران کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی. ضمنی انتخابات میں کمیشن کے افسران ہی DRO اور RO مقرر کیے جاتے ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ NA18 میں تعینات افسران اسی ایریا میں پہلے سے موجود تھے. پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا. الیکشن ہارنے کے بعد بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام غلط اور گمراہ کن ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ پریزائڈنگ افسران مکمل طور پر صوبائی انتظامیہ نے فراہم کیے تھے. الیکشن کمیشن چاہتا تو وفاقی اداروں کے ملازمین بھی لگائے جا سکتے تھے. صوبائی انتظامیہ کے عملے نے پولنگ بیگز اور نتائج RO آفس میں جمع کرائے. سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل طور پر صوبائی حکومت نے فراہم کیے. ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہر انتخابات کے بعد ایک جیسے الزامات دہرانا انتخابی عمل کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے. نتائج پر اعتراض ہے تو قانونی فورم الیکشن ٹریبونل سے رجوع کیا جائے. میڈیا پر الزام تراشی سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس تمام صورتحال پر گفتگو کے لیے پرائم میں جوائن کیا ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب نے, جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے پرائم میں جوائن کیا. حذیفہ رحمان صاحب, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو آج ایک ہمیں تھریٹ کی صورت میں نظر آیا ہے معاملہ گورنر راج لگائے جانے کے حوالے سے, کیا سوچ ہے, کیا پالیسی ہے, کیا حکمت عملی ہے؟ جی بہت شکریہ سمر صاحب. میں تو جب یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے تھے, میں تو تب سے بات کہتا آ رہا ہوں کہ اگر یہ خلاف آئین یا خلاف قانون کوئی چیز مسلسل کریں گے یا ایک حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر آئین میں جو مروجہ شکیں موجود ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور فیڈریشن کو بچانے اور فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. تو ابھی اس وقت تو گورنر راج لگانے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, لیکن ایک آپشن موجود ہے. اگر ظاہر ہے غور کیا گیا اس آپشن کے بارے میں؟ دیکھیں آپشن تو ہر وقت زیر غور ہے. جس طریقے کی بیان بازی سہیل افریدی صاحب کرتے ہیں, مرکز پہ چڑھائی کرنے کی بات کرتے ہیں, مرکز کی تمام پالیسیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں, جس طریقے سے عسکری اداروں کو حتف تنقید بناتے ہیں, وزیر اعظم سے ہونے والی گفتگو کو اس کو بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارے پاس اگر ووٹ وہاں پر موجود نہیں ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی لا سکیں. ایک تو وہ جمہوری طریقہ ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے ایک بات حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں, تو ظاہر ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مرکز کے خلاف, وہ پورے ملک کے خلاف اعلان بغاوت کرے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں. تو ظاہر ہے پھر گورنر راج کا آپشن تو ڈے اول سے موجود ہے ہمارے پاس, لیکن ظاہر ہے ابھی اس پہ غور اس طریقے سے نہیں ہوا. لیکن اگر یہ سلسلے کو آگے غور ہونے لگ گیا, اس پہ کنسیڈر ہونے لگ گیا جس طریقے کا کنڈکٹ ہے جو گورنر صاحب کا, وزیر اعلیٰ صاحب کا, اس کے بعد تو یہ زیر غور ہے کہ اگر یہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. اچھا, اور یہ جو نام آئے ہیں گورنرز کے متبادل, اگر تو پہلا آپشن فیصل کریم کنڈی صاحب ہے, پھر آفتاب شیرپاؤ صاحب, پرویز خٹک صاحب, اور دیگر جو نام ہے اس میں
जो ANP के साबिक वज़ीर आला भी थे, होती साहब, उनका भी, ये नाम दुरुस्त है? यही नाम ज़ेर गौर है? देखिए, अभी तक वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर मुल्क में मौजूद नहीं है, और अगर गवर्नर साहब की तब्दीली का फ़ैसला होता है और उसके बाद ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के वो गवर्नर हैं, पीपल्स पार्टी हमारी एलाई है, तो पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ नाम जो इसमें चल रहे हैं स्पेकुलेशंस पे मबनी है, अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन ये ज़ेर गौर ज़रूर मामला की तब्दीली की जा सकती है, इस पे ये ऑप्शन डिस्कस हो रहा है। देखिए, अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो ज़ाहिर है फिर आपकी ज़ाहिर बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा आपको, उस तरीके से ये अग्रेसिव और सारे मामलों को देखना पड़ेगा। ज़ाहिर सूबे को फिर गवर्नर ही चलाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गवर्नर की तब्दीली ज़ेर गौर लाई जा सकती है। मौजूदा गवर्नर क्या कैपेबल नहीं है? गवर्नर राज अगर लगता है तो उसको वो देखिए, ये इसमें दो बातें हैं। एक तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारी एलाई है उनसे इसमें मुशावरत की जाएगी, और ज़ाहिर है अगर आप गवर्नर राज KPK में लगाते हैं, उसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि वहाँ पर दीगर सियासी जमातें जो हैं उनके लिए भी वो गवर्नर काबिल कबूल हो। इस वक्त तो गवर्नर एक सेरेमोनियल होता है, लेकिन गवर्नर राज के लिए भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे ऐसे हालात होने चाहिए, आइन ये कहता है कुछ मखसूस हालात हों, अमन अमान की सूरत यार बहुत ख़राब हो जाए, वहाँ पे ऐसी कोई हो, खाना जंगी हो, तो तब जाके आप वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकते हैं। अभी तो ऐसे हालात कोई है नहीं है वहाँ पे, सियासी बयानात की बिना पर तो गवर्नर राज नहीं लगा सकते ना, आइन के अंदर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। जिस तरीके से वज़ीर आला साहब ने मुसलसल ऑपरेशन की मुखालफत की है, वो कहते हैं कि मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, आपने उनके बयानात देखे हैं। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ आकर अडियाला के बाहर उन्होंने जो 2-3 दिन किया, 2 तारीख को मोटरवे भी बंद हो रही है जो है ना, उधर से स्वाबी से इंटरचेंज की तरफ। फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं ये जो गवर्नर राज वाली एक डिबेट आज से छिड़ी है, हुज़ैफा रहमान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ये तजवीज़ ज़ेर गौर है, तब्दीली के वाले से पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी कि किसे लेके आना है किसे नहीं लेके आना। क्या समझते हैं ये तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है, जिस तरह के वहाँ से बयानात आ रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये हालात जा रहे हैं गवर्नर राज की तरफ ही? नहीं, इस समय गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता KP में। उसकी वजूहात ऐसी नहीं हैं जो आइन में दी गई हैं। जो सूबाई हुकूमत है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, और दूसरा हुज़ैफा या इनके जो वफाक के वज़ीर हैं वो तो ज़मीनी सूरत हाल से ही उनको कोई सरोकार नहीं है, अपने इक़्तिदार से गरज है। इनकी अपनी पार्टी के दस्तखत हैं उस एलामिया के ऊपर जो ऑपरेशन की बजाय बातचीत पे बात करती है। पीपल्स पार्टी के दस्तखत हैं, इनके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे। जो डॉक्टर अबादुल्ला खान हैं वो अमीर मुकाम के भाई हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, वो उस जिरगे में शामिल थे। जब तमाम पार्टीज़ बशमूल जो है नेशनलिस्ट पार्टीज़, रिलीजियस पार्टीज़, ANP, पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून, PTI तो है ही है, ये सारी जमातें एक साइड पे हैं। तो गवर्नर राज लगाने की बातें हैं वो तो अहमकाना बातें हैं ना जी। ये हुकूमत जो है ये इस कदर खौफज़दा हो जाती है किसी भी बात से कि ये हर वक्त जो है ये मुल्क को ऐसी सूरत हाल में रखते हैं जिससे मुल्क चल नहीं रहा। इस वक्त ज़बर सूरत हाल जो है, जो ग्रेव सिचुएशन है, वो आपकी इकॉनमी की है, आपकी एग्रीकल्चर की है, आपकी समझ ही नहीं आ रहा है इन लोगों को कि जो वेस्टर्न बॉर्डर पे इश्यूज हैं वो उनकी मिथ क्या है, वो कैसे तो ये बताएगा कि इस वक्त तो सबसे जो अहम मामला जो बना हुआ तहरीक इंसाफ का, वो तो इमरान खान से मुलाकात का मामला सबसे तहरीक इंसाफ के लिए जो फोरमोस्ट उनकी जो प्रायोरिटी है, जिसके लिए इंडियन चैनल्स पे जाके भी आपकी पार्टी के लोगों ने, खान साहब की बहनों ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। तो एक्सट्रीम स्टेप तो आपकी पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं एक मुलाकात के लिए। ठीक है, ये बात कि मुलाकात हुकूमत को करवानी चाहिए, वो आपका राइट है, आप अदालत भी इस सिलसिले में गए हुए, लेकिन वो जो एक्सट्रीम स्टेप आपने उठाया, इंडियन चैनल्स पे जाना, बाकी चीजें करना, वो भी तो दुरुस्त नहीं है ना। 1 महीना हो गया आप मुलाकात नहीं करने दे रहे। मैंने कहा आपका राइट है, क्यों नहीं करने दे रहे? उसकी क्या वजह है? अदालत का ऑर्डर है, आइन अदालत का ऑर्डर भी है, अदालत के अहकामात पे भी अमल दरामद नहीं होना, उसकी वजह रिटर्न जो है आज तक मुझे बताइए हुकूमत ने दी है कि क्या उसकी वजूहात है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखिए, आपके राइट को तो मैं सपोर्ट करता हूं, बिल्कुल उनका राइट बनता है कि पार्टी के लोगों की या फैमिली के लोगों की, सबसे पहले फैमिली के लोगों की मुलाकात हर सूरत में करने दी जाए, और ये होनी चाहिए बिल्कुल। इस चीज को बिल्कुल भी कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये इस पे ज़ाहिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेना जरूरी है। तो देखिए, इफ्स एंड नहीं, हुकूमत का मौक़िफ़ तो खैर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होता है, इनका मौक़िफ़ ना इनके साथ मिलता है ना कानून के, ना तारड़ साहब का ये कहना था 2 दिन पहले कि ये, जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये अनडिक्लेयर्ड जो आपने पाबंदी लगा रखी है, उन्होंने कहा जी कोई अनडिक्लेयर्ड नहीं है, ये डिक्लेयर्ड है।
کہ ملاقات ہم نہیں کرنے دیں گے جب تک جو ہے یہ قانونی طریقے سے بیہیو نہیں کرتے. اب وہ میں نے پوچھا کہ بیہیو کرنے کا کیا مراد ہے, انہوں نے کہا یہ جو جیل کے باہر جا کے یہ کرتے ہیں, وہاں پہ ہلڑ بازی کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ کرتے ہیں. تو جواب اس کا یہ تھا کہ بھائی ملاقات آپ کروا دیں تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا, لیکن وہ کہہ رہے نہیں یہ بیہیو کریں گے تو تب ملاقات ہوگی. وہی دیکھیں نا, اس سے آپ کو جو ذہنی حالت ہے اس وقت کیبنٹ کی, حکومت کی, وہ سمجھ میں آتی ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی اس طرح کا غیر قانونی عمل کر رہے ہیں تو عدالت کا حکم ہے آپ ادھر جائیں. اب ان عدالتوں پہ اگر آپ عدالتی احکامات پہ بھی عمل نہیں کرنا, آپ نے عدالت پہ میں نہیں جانا, آپ جا کے وہاں پہ یہ بات کریں جی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے, آپ نے جو آرڈر دیا اس کے مطابق نہیں ہے, کون سا غیر آئینی کون سا غیر قانونی اقدام ہوا ہے جیل کے باہر. یہ تو پہلے جیل کے پریمیسز کے باہر جو ہے وہ نہیں ہوتا, سائڈ پہ وہ اپنا احتجاج, آپ تو جانے نہیں دیتے ہیں جیل کے دروازے پہ. اچھا یہ مسئلہ جو ہے بچگانہ بات ہے جی وہ ہو گیا ویسا ہو گیا. ٹھیک ہے مظفر احمد صاحب, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سینس نہیں بناتی. جیل انتظامیہ یہ کہتی ہے جی کہ جو بندہ جیل کے اندر آ جائے گا ہم اس کی ملاقات کروا دیں گے, ہماری طرف سے تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. میں آپ کو پنجاب حکومت سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ تو جیل انتظامیہ کا معاملہ, ملاقات کرنا یا نہ کرنا یہ ان کا اختیار ہے, وہ ملاقات کسی کو کرنے دیتے ہیں یا نہیں کرنے دیتے. جب کسی کو آگے جانے ہی نہیں دیا جائے گا جیل کی طرف, پنجاب پولیس وہاں پہ روک لیتی ہے لوگوں کو, تو اصل مسئلہ تو وہیں پہ سارا شروع ہوتا ہے نا. میں سمر صاحب آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں. میں نے بڑا پیشنٹلی سنا ہے فیصل چودھری صاحب کو, جو بھی انہوں نے باتیں کہیں ان کا حق ہے. اب میں بھی جو بات کہوں گا وہ آپ سنیں اور آپ کے ویور نے ایویلیوٹ کرنا ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط بیانی کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ اگر آپ کی دلیل کو درست بھی مان لیا جائے بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ کہ آپ کو پاکستان میں چینلز بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے, جو غلط بات آپ کر رہے ہیں, یا آپ کا انٹرویو چلا نہیں رہے, تو آپ اس کا بدلہ یہ لیں گے کہ آپ ہمارے بدترین دشمن بھارت کے چینلز پر جا کر انٹرویوز دیں گے. ایک تو بالکل غلط بات کر رہے ہیں. آج کے لیے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور سب سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پر ان کے فالوورز ہیں. یہ جو بھی بیان دینا چاہیں, جو بھی بات کرنا چاہیں, آج کل تو ٹی وی چینلز بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہے وہ زیادہ ارننگ کر دیتے ہیں بانسبت آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے پلیٹ فارم سے. ایک تو یہ بات غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ یہاں پر انٹرویوز ہمارے چل نہیں رہے, حالانکہ ڈیلی آپ کو 6 گھنٹے کی کوریج ملتی ہے, اور اس کے بعد آپ جو ہے بھارتی چینلز پر جا کر انٹرویوز دیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ بانی طریقے سے آپ کا رائٹ ہے. میں بصد احترام, آپ خود میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں, میں آپ سے اختلاف کروں گا, کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میں یہ اسٹیبلش کروں گا کہ رائٹ کیسے نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سزا یافتہ مجرم ہوتا ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس اور ایک ملزم یا آزاد شہری کے بڑے زمین آسمان کا فرق ہے. سزا یافتہ مجرم جو ہے اس نے جیل کے اندر اپنا, مجھے مکمل کرنے دیں صاحب, آپ پھر بات کریں, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ریفرنس دے کے بتا دیتا ہوں. ایک تو سزا یافتہ مجرم جیل میں بیٹھ کر کوئی سیاسی جماعت نہیں چلا سکتا. یہی بانی تحریک انصاف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ثاقب نثار کی عدالت میں گئے تھے کہ میاں صاحب نے 2 بندوں کو اپنے سائن سے ٹکٹ جاری کیا, وہ سینیٹر بن گئے اور ان کی سینیٹرشپ سے چھن گئی اور دوبارہ وہ 200 سیٹیں ہمیں نہیں مل سکی تھی. تو اس طریقے سے اگر آپ جیل میں بیٹھ کر سیاست کریں, جیل میں بیٹھ کے 26 نومبر 2024 کروائیں, جیل میں بیٹھ کے ایجیٹیشن کریں, اب آپ کا فوراً سوال بنے گا پہلے ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھی, پہلے ہم نے اتنا بڑا دل کیا ہوا تھا. اگر ان کی فیملی ملنا چاہتی ہے, ہاں وہ رائٹ ہے, فیملی کو ملوانا, ان کی ویل بینگ جانے, ان کی ظاہر جو لو ونز ہیں وہ ان سے ملیں. لیکن اگر فیملی سہولت کاری کر رہی ہو اور فیملی کرے جو ہے وہ فیملی کے کوٹے میں ملاقات, اور باہر آ کر بتائے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کیبنٹ یوں بنا دیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے چینج ہو جائیں, علی امین گنڈا پور کسی کا ایجنٹ ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے ان کی تینوں بہنوں کے لیے اتنا بڑا دل کیا تھا کہ بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملیں. لیکن اگر بہنوں نے سیاسی جماعت چلانا شروع کر دی, بھائی کے پیغام غلط انداز میں باہر کوٹ کرنا شروع کر دیے, اس مرتبہ سہیل افریدی کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی, میں آج آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پاس 1000% معلومات تھی کہ سہیل افریدی نے ملاقات کے بعد باہر آ کر اتنا خونی تقریر کرنی تھی, اور اس نے کہنا تھا کہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کرنے جا رہا ہوں, اور یہاں پر اسلام آباد میں یہ لاشیں لینے آ رہے تھے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں پرامن احتجاج, بس میں آخری 30 سیکنڈ ہے, یہ کہتے ہیں پرامن احتجاج, کیا پرامن احتجاج یہ ہوتا ہے کہ ایک صوبے کی پولیس پورے پنجاب کی پولیس لگی ہوئی تھی 26 نمبر چوکی پر, یہ انہیں کچل کے ڈی چوک پر پہنچ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جتھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی سیاسی احتجاج کی کال دے سکتے ہیں, اس لیے آپ ان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے. سیاسی احتجاج ان کا حق ہے, یہ خون ریزی کرنے کی, سر یہ خون ریزی کرتے ہیں. خون ریزی آپ کو کیسے پہلے پتہ لگا کہ خون ریزی پہلے کی ہے نا کرنے جا رہے ہیں؟ 2014 سے شروع ہو جائیں,
کبھی آ کر پی ٹی وی پہ حملے کرتے ہیں, کبھی پی ٹی وی ریڈیو پہ حملے کرتے ہیں, کبھی پچھلی سال آپ مجھے بتائیں, آپ تو رپورٹنگ کر رہے تھے یہاں پر. یہ تو آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ وہ کسی خونیت یا کی کال دے سکتے تھے. ہر بندے کا کنڈکٹ ماضی سے ہوتا ہے. مجھے صحیح بتائیں ہے, یہ فیصل چودھری صاحب جواب دے دیں. کل آپ موٹر وے بھی 2024 میں انہوں نے کیا یہاں پر آ کر 2 تاریخ کو آپ موٹر وے بھی بند کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی وفاق کی ملکیت ہے. ذرا یہ کیا کس طرف جا رہے ہیں پھر آپ؟ ملاقات تو وہ کہہ رہے کہ نہیں ہونے دیں گے, فیملی کی ملاقات ہونے دیں گے, سیاسی یہ معاملات کے لیے استعمال انڈرٹیکنگ دے کرتے دیں, ہیں. یہ انڈرٹیکنگ دے دیں. ان کی بہنیں ہفتے میں 2 نہیں 3 ملاقاتیں کرا کے دینے کو تیار ہے. لیکن جس طرح باقی قیدی ملتے ہیں, ملیں, گھر سے کھانے لائیں, پہلے بھی آ رہے ہیں باہر سے کھانے. لیکن اگر بہنیں کہیں گی کہ ہم نے ملنا ہے اور کے پی کے اور مرکز کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ کرنا ہے یا کے پی کی سیاست کا فیصلہ کرنا ہے, اس کی اجازت نہیں دیں گے. جی فیصل صاحب, ملاقات کریں جا کے, وہ کریں سیاست نہ کریں ملاقات. سمجھ صاحب, سب سے پہلے بات تو یہ ہے, سب سے پہلی بات ہے کہ حذیفہ جن کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ میرے کیے ہوئے کیسز ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ میرے وہ رپورٹڈ کیسز ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس وقت پریزیڈنٹ ان کے پارٹی کے آئین کے مطابق نہیں رہ سکتے تھے. بعد میں انہوں نے وہ شکیں حذف کر دیں. انہوں نے کہا کہ جو ڈسکوالیفائڈ بندہ ہے وہ پارٹی کا آفس بیرر نہیں ہو سکتا, لہٰذا وہ ٹکٹ سائن کرنے کے اہل تھے ہی نہیں. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو سزا یافتہ مجرم ہوتے ہیں, یہ ملزم ہوتے ہیں, پریزن رول 1978 ہے, اور ان پریزن رولز میں جا کے رول 265 پڑھ لیں یا 365 پڑھ لیں, آپ کو وہ پورا ایک میکنزم دیتا ہے کہ کیسے ملاقاتیں ہوں گی. اور اسی میکنزم کی بنیاد پہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 1 نہیں 3 فیصلے ہیں جس میں بھی ملاقاتوں کی اجازت دی ہے, اور وہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہم بالکل اس کے مطابق ملاقاتیں کروائیں گے, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ کا ججمنٹ ہے. اب وہ اس پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے, وہ علیحدہ بات ہے. اب سہیل آفریدی کیا کریں گے یا کہ نہیں کریں گے, میں تو پریکٹیشنر وکیل ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو چیز ایک دفعہ ہوئی نہیں اس پہ آپ بین کیسے لگا سکتے ہیں. اور آج حذیفہ صاحب نے تو آپ کے پروگرام میں ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے حکومت, بجائے کہ اسی کورٹ میں جانے کے یا اپنا موقف وہاں پہ ایک عدالتی یعنی قانونی طریقے سے پیش کرنے کے. یہ تو بات کر دیں. سہیل آفریدی نے کون سی ایسی بات کر دی ہے, اس نے خاموشی سے دھرنا دیا ہے, وہ باہر بیٹھے ہیں. آپ 4.5 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندگی کی تصدیق کرتے ہیں, پھر آپ یہ دھمکاتے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کے پاس نہ ویژن ہے, نہ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے, نہ آپ اس ملک کی مصیبت کو سمجھ رہے ہیں. آپ کی وجہ سے نہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ معیشت چل رہی ہے, ذمہ دارہ تباہ ہو گیا ہے, بزنس نہیں چل رہے, انڈسٹری نہیں چل رہی. آپ نے لوگوں کو حکمری کا جو ہے وہ کل کر دیا ہے. آپ نے بے روزگاری بڑھا دی, 10 کروڑ لوگوں کو آپ غربت کی لکیر سے نیچے بھیج چکے ہیں. اب اس ملک پہ وہ رحم کیجئے اور یہاں پہ وہ کام کیجئے جس سے یہ ملک آگے بڑھے. یہ ملک بالکل کسی ایک پارٹی کا یا ایک ادارے کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے, اور ہم اس پہ اتنے اپنا کنسرن ہے. چلے ٹائم بڑا کم ہے, ایک منٹ میں. پہلی بات تو یہ سمر صاحب, آپ خود اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں. ایک سزا یافتہ بندہ جو ہوتا ہے اس کو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. سزا یافتہ بندہ انتخاب نہیں لڑ سکتا. کیا سزا یافتہ مجرم جیل میں بیٹھ کے سیاسی جماعت چلا سکتا ہے؟ نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ ملاقات کا طریقہ دیکھیں. جیل کبھی فیصل چودھری صاحب نے بھگتی نہیں ہے, ہم نے بھگتی ہے, اللہ کرے کبھی بھگتے بھی نہ. لیکن جیل کے اندر جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے, جیل مینول اتنی پاور دیتا ہے. مکمل تو کرنے دیں مجھے میری بات فیصل چودھری صاحب, آپ کی بات میں نہیں بولتا, مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. جیل مینول کے تحت وہ کسی بھی قیدی کا کنڈکٹ دیکھ کے فیصلہ کرنے کا پابند ہے. اگر ایک قیدی کا کنڈکٹ یہ ہو کہ اس کی جیل میں ملاقاتوں کے نتیجے میں مرکزی حکومت جو ہے وہ سڑکوں پہ ایجیٹیشن برداشت کرے. سوابی میں اب موٹر وے بند ہو رہی ہے, پہلے 26 نمبر چونی کا احتجاج. اگلی بات, دوسری انہوں نے بات یہ کہی کہ میاں نواز شریف صاحب تو صرف ٹکٹ سائن نہیں کر سکتے تھے, سزا ہونے کے بعد سزا سسپینڈ ہو گئی, اور ان کا بندہ جو ہے وہ جیل میں سزا کاٹ رہا ہے, وہ سیاسی جماعت چلائے گا. دوسرا انہوں نے بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نہیں ہو رہے. بیسیکلی کنٹیمپٹ آف کورٹ یہاں پر لگتی اس لیے نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے مارچ کے آرڈر میں کہا تھا کہ آپ اگر ملاقات کریں گے کوئی سیاسی گفتگو باہر آ کے نہیں کریں گے. یہ تو سیاست کر رہے ہیں, وہ آرڈر انفریکچوس ہو چکا ہے, وہ قانون کی زبان میں غیر مؤثر آرڈر ہے, تو آپ اس آرڈر کو اب یہ اسی لیے ہمارے یہ اس آرڈر کو لے کے نہیں آ رہے. چلے پرائم میں سیاست آپ کے پاس ہے کوئی نہیں ہے. پرائم میں چونکہ ٹائم بڑا لیمیٹڈ ہے کہ کاؤنٹر سیاست ہے کوئی نہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا, اور حذیفہ رحمان صاحب آپ کا اپنے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین, پرائم میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے یہ جو آج کل کافی زیادہ بات ہو رہی ہے تیرا کی, کہ تیرا میں منشیات اگائی جا رہی ہے, اور منشیات کا یہ دھندا
ٹیرر کرائم نیکسس جو ہے اس میں یہ یوز ہوتا ہے، اور اس میں سیاسی پشت پناہی بھی اس میں حاصل ہے سارے معاملے کی، اور اس پہ الزام لگ رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی فیملی کے اوپر کہ وہ اس میں ملوث ہے۔ حقیقت کیا ہے اس پر تفصیلی بات کریں گے مختصر بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں کاشت ہونے والی جو منشیات کی فصلیں ہیں اس پر کافی زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے، اور بڑے ہی اس میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کہ جو ٹیرر کرائم نیکسس ہے، کس طرح سے 12,000 ایکڑ پر جو پوسٹ کی کاشت ہوتی ہے اس سے جو منافع ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں کما رہی ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے براہ راست دہشت گردی میں وہ سارا پیسہ استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان کی ریاست کے خلاف دہشت گردی کی جاتی ہے۔ ریسنٹلی جو اٹیک ہوئے تھے پشاور کے اندر ایف سی ہیڈ کوارٹر پر اور جو گیس پائپ لائن پر، ان دونوں میں جو دہشت گرد تھے وہ بھی تیرا سے ہی آئے تھے۔ تیرا کا جو سرمایہ ہے وہ براہ راست دہشت گردوں کے ہاتھوں چڑھ رہا ہے، اور الزام یہ بھی آیا ہے کہ ٹیرر کرائم نیکسس جو ہے اس کے پیچھے سیاسی پشت پناہی بھی اسے حاصل ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نیکسس کے پیچھے جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی فیملی ہے، اور نون لیگ کے جو ایم پی ہیں جلال خان صاحب، انہوں نے اس حوالے سے کے پی اسمبلی کے اندر بات بھی کی ہے، اور کچھ انٹرویوز میں بھی ان کی طرف سے الزامات کے سامنے آئے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے کیا، اسی پر تفصیلی گفتگو کے لیے پرائم ہم نے دعوت دی ہے جلال خان صاحب کو، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، اور پرائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع جان صاحب جو کہ ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے۔ بہت شکریہ جلال خان صاحب آپ کا، اور شفیع جان صاحب آپ کا اپنے پرائم میں جوائن کیا۔ جلال خان صاحب یہ بتائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے خیبر پختونخوا میں، پرٹیکولرلی جو تیرا کا علاقہ ہے وہاں کو 12,000 ایکڑ پر پوسٹ کی کاشت کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہیں، اور کون ہے اس سارے نیٹ ورک کے پیچھے؟ بالکل، تھینک یو سمر۔ یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ تیرا میں جو ہے یہ نارکوٹکس کا کاروبار اور کاشت جو ہے بہت پرانا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے میں آپ کو یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھ سے جو ہے ان کی جو ہے اپنے ایم پی ایز پارلیمنٹیرین ہے جنہوں نے کنفیشن کی ہے کہ بھئی ہم لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگ فخر کرتے ہیں، اون کیے یہ کاروبار۔ کون سے والوں نے؟ یہ جو ہمارے خیبر کے جو ایم پی ایز ہیں، غنی کی بات کروں تو انہوں نے کنفیشن کی ہے کہ ہم لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں۔ کہاں کنفیس کیا ہے انہوں نے؟ مجھے کنفیس کی ہے۔ اچھا۔ اور اس میں جو ہے وہ بہت پراؤڈلی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نارکوٹکس کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ ہمارا بزنس ہے، اس کو یہ ایلیگل نہیں کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ابھی ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے، ان کی جو ہے پوری اس کے اوپر سربراہی ہے، اور پراپرلی جو ہے یہ کاشت میں بھی جو ہے وہ کرتے ہیں سربراہی اس کے اوپر، اور پھر پراپرلی انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے جس کو جو ہے اسلام آباد اور پنڈی اور پنجاب کی طرف جو ہے سپلائی کرنے میں بھی ان کا بہت رول ہے۔ میں سمپل آپ کو بات کہتا ہوں کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو پشاور سے نکلتے ہیں، ٹوٹل 4 بندے ان کے ساتھ جو ہے 25 بڑے بڑے ڈالے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر کوئی کسی دن ان کی جو ہے سرچنگ کر لے تو شاید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا شفیع جان صاحب، یہ بڑا ایک سخت الزام ہے جلال خان صاحب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ صوبے کے اندر ایک بڑا نیٹ ورک ہے تیرا کے اندر، اور تیرا کے اندر آبویسلی چیزیں ہیں تو صحیح، ہو تو رہا ہے وہاں پہ جو ہے منشیات کے حوالے سے سلسلہ سارا چل تو رہا ہے، لیکن اس معاملے کو ایز پر جلال خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سرپرستی حاصل ہے موجودہ سی ایم جو ہے ان کی طرف سے اسے، کیا ماجرا ہے یہ؟ سمر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ آپ نے جس شخص کو دعوت دی ہے آج پروگرام پہ، اس پہ خود منشیات کے کیسز ہیں، وہ ایف آئی آرز میں آپ کو ابھی فارورڈ کر رہا ہوں، یہ خود منشیات فروش ہے، یہ خود اس پہ حیات آباد میں بھی اور گولڈا کے تانے میں منشیات کے ایف آئی آر ہیں۔ یہ ایک بیسیکلی یہ ہے بھی نہیں پاکستانی، یہ ہے ایک افغان سٹیزن۔ اس کے ثبوت بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو فارم 47 کے ذریعے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا حصہ بنایا گیا۔ اسمبلی میں ان کی سپیچ ہے، اور جو آپ 1600 ووٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ الیکشن کمیشن کا نہیں ہے کہ ان کے 1600 ووٹ ہیں، یہ وہاں سے ایک کامیاب کینڈیڈیٹ کے طور پر اسمبلی کے اندر، آپ کی اسمبلی کے اندر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غالباً ان کی کچھ سپیچز پہ پابندی وغیرہ بھی وہاں پہ لگی ہے، لیکن اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے ایک الزام لگایا تھا۔ آج ہمارے پروگرام پہ یہ آئے، ہم نے کہا انہیں دعوت دیتے ہیں، آپ کو بھی اسی لیے ہم نے موقع دیا ہے کہ اس میں جو بھی اس میں سچائی حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آئے۔
یہ بیسیکلی افغان سٹیزن ہے. اس کا اوریجنل نام جو ہے وہ ٹول وک ہے. ہم ساری ڈیٹیل اس کی دے سکتے ہیں. یہ 1600 ووٹ لے کے فارم 47 کے ذریعے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے, تو انہوں نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے بجائے پارلیمنٹ میں بھیج دیا. تو یہ تمام شکوک و شبہات یہاں سے جنم لیتے ہیں, ان کی کوئی سے نہیں ہے. چلے ذرا ان کا موقف اس پہ آ جائے, چونکہ آپ نے براہ راست آپ نے ان کی ذات پہ اٹیک کیا, تو ذرا ان کا جواب اس پہ آ جائے, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سمر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر منشیات کے پرچے ہیں. اگر کوئی ایک پرچہ جو ہے منشیات کا یہ میرے اوپر لے آئے تو میں آن دا فلور ان کو کہتا ہوں کہ میں ریزائن دے دوں گا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 پہ آئے ہیں. الحمدللہ میں فارم 45 پہ آیا ہوں, اور میرا جو ہمارا کیس ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں. سنیں شفیع, آپ سنیں, چلے ان کا موقف آپ سن لینا. انہوں نے آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے انٹرپشن نہیں کیے, تو آپ بھی سنیں. سنیں ذرا. تو الحمدللہ میرا جو کیس ہے, ہمارا کیس الیکشن میں جو ہے سب جوڈس ہے, اور اس کے اوپر جو ہے میں کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ ایک سب جوڈس کیس ہو اس کو جو ہے اس طرح میڈیا پہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنا ٹھیک بھی نہیں. آپ کے اوپر پرچے ہیں, باقی معاملات ہیں, اس پہ ذرا یہ اگر الحمدللہ میں پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ میرے ساتھ جو ہے میرے پردادا 1925 کا پاکستان کا ریکارڈ ہے. یہ اپنا ریکارڈ لے کے آئیں. انہوں نے جو ہے اور تو اور چھوڑ دے, کل انہوں نے ایکسٹریم تک گئے ہیں. ان کی نورین بی بی گئی ہیں, اور انڈیا سے جو ہے جس کے ساتھ ہم نے 20 دن مہینے 2 مہینے پہلے جو ہے ہم نے لڑائی لڑی ہے, اس کے پاس گئے اور ان سے جو ہے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو یہ خود کو جو ہے کیسے پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہم عوام کو نکالیں گے اور پاکستان کو تیتر بیتر کر لیں گے. یہ پاکستانی ہوتے ہیں؟ یہ تو غدار وطن ہے, غدار ملک ہے. کوئی ثبوت کریں. ایک ایف آئی آر کا آپ نے حوالہ دیا تھا, وہ ہم نے آپ سے لیا, اس کا پرنٹ آؤٹ وغیرہ. جو ایف آئی آر ہے اس میں جو ایک محب اللہ ولد نصرت شاہ, یہ کون ہے؟ یہ ایک ایف آئی آر ہے, یہ 21/8/2023 کی جب نگراں حکومت تھی صوبے کے اندر, اس وقت یہ ایک ایف آئی آر ہے, اور اس میں جو لوگ نامینیٹڈ ہیں محب اللہ ولد نصرت شاہ. آپ نے پہلے بھی ایک ایف آئی آر کا حوالہ دیا تھا, تو وہ ایف آئی آر ہم نے نکالی ہے ہمارے پاس, یہ آپ سے ہم نے اس کا دیا. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے, اس میں یہ کون ہے محب اللہ ولد نصرت شاہ؟ بالکل, یہ ایف آئی آر آپ دیکھیں, محب اللہ ولد نصرت شاہ 9C اور 9D کا پرچہ ہے, اور یہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, یا بانجے یا بتیجے, ایسے ہی کچھ ہے. میں فیملی ٹری اس کی جو ہے لنک کرا کے پھر میڈیا میں دکھا دوں گا کہ کیا لگتے ہیں ان کے. اور بائی بھی انوالو ہے, یہ ایف آئی آر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. یہ ان کی بتیجے کے اوپر ایف آئی آر ہے, اور یہ نارکوٹکس میں پراپرلی خود انوالو ہے. یہ آپریشن کا جو منع کر رہے ہیں کہ آپریشن ہمارے صوبے میں نہ ہو, یہی ایک ریزن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپریشن ہوگا تو اس میں ہمارا نارکوٹکس کا کاروبار بھی خراب ہوگا. تو یہی ایک وجہ ہے کہ یہ نارکوٹکس سپلائی کے لیے جو ہے یہ آپریشن کو بھی منع کر رہے ہیں. صحیح ہے. جی شفیع جان صاحب, یہ جو ایف آئی آر کا حوالہ دے رہے ہیں, جو ہمارے پاس اس کا پرنٹ آؤٹ بھی موجود ہے, ہم نے لیا ان سے. محب اللہ ولد نصرت شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عزیز ہیں سہیل افریدی صاحب کے بھتیجے یا بانجے, کہہ رہے ہیں ان کے ہیں. کون ہے یہ بندہ, ہے ان کی فیملی سے ان کا تعلق؟ میں تو اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں, اور سہیل آفریدی صاحب کے رشتہ دار تو بہت سارے ہوں گے. اگر کوئی ایسی ایف آئی آر تو پہلے ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب اس چیز میں انوالو نہیں ہے. ڈاکومنٹس ابھی تک آپ کی طرف سے ریسیو نہیں ہوئے شفیع جان صاحب, نہ مجھے ریسیو ہوئے ہیں, نہ میرے پروڈیوسر کو ریسیو ہوئے ہیں ابھی تک. آپ نے جلال خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تھا, یہ آ گئے ہیں سر, ایک منٹ یہ ڈاکومنٹ ابھی تک ہمیں ریسیو نہیں ہوا سر. ایک منٹ آ گیا سر, آ گیا. ایک منٹ جی, مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں یہ کر رہا ہوں. آپ کو بالکل بھیج دیں, آپ کو کر رہا ہوں, بالکل بھیج دیں. تو یہ جلال خان صاحب یہ جو سب باتیں کر رہے ہیں کہ آپ افغان شہری ہیں, آپ نے کہا آپ 1925 سے آپ نے کہا کہ آپ کے دادا کا یہاں پہ ریکارڈ ہے سارا کچھ. بالکل. تو پھر یہ دعویٰ کیوں ہو رہا آپ کے بارے میں افغان شہری ہونے کا؟ ان کو سمر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ دلیل نہیں ہوتے, جس کے ساتھ لاجک نہیں ہوتا ہے, وہ پھر جو ہے فضول میں دعوے لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے, پرچے ہے, یہ آپ کو ابھی بھیج رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں, یہ بیچ کے دکھائے. الحمدللہ میں پوری عمر میں نے کاروبار کیا ہے, انڈسٹریلسٹ ہوں,
ادھر پہ فیکٹری ہے میری جو ہے, آپ آ سکتے ہیں, میں آپ کو وزٹ بھی کرا سکتا ہوں, ادھر ہی اسلام آباد میں نزدیک ہے. تو یہ ان کے ساتھ کوئی سر، آپ کے لاجک پروڈیوسر کو ہے میں نے نہیں, بھیج دیا ہے. لاجک پہ بات پروڈیوسر کو میں نے کر بھیج نہیں دیا ہے. سکتے ہیں, اور یہ فضول میں جھوٹے جو ہے سر، آپ کے ایلیگیشن پروڈیوسر کے کر رہے ہیں, پاس ہیں ٹھیک ہے, میں بھی دیکھ ایلیگیشن لگا رہے ہیں جھوٹے. جو ان کے اوپر اور پرچے ہیں وہ میں نے بھیج دیے ہیں. یہ میں نے آپ کو جو ہے شفیع جان, آپ کائنڈلی جو ہے, آپ کو میں انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں, پھر آپ میری بھی نہیں، پوری میں بات سنا سمر کریں. صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو بھیج دیا, میں نے آپ کو اس انٹرپٹ میں نہیں کیا. پرچہ پلیز دیکھ لے کہ کیا ہے, اور یہ اے آئی جنریٹڈ پکچر ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے پاس ایک آیا جی, ٹھیک ہے. تھانہ حیات آباد کی ایک ہے جی, آپ کی یہ کوئی 16/11/2020 کا ایک ہے مقدمہ. اچھا, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, سیکشن آف لا کیا لگا ہے؟ 356 ہے زیر دفعہ جو ہے نا, اس میں 356 ہے, 511 ہے, 506 ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ ایک لڑائی کی ایف آئی آر تھی, یہ 3 دفعات ٹھیک آپ کے ہے. ہاں, اوپر لگی ہوئی ہیں. 9C اور 9D نہیں ہے, 9C اور 9D نہیں ہے, اور 9C 9D کے پرچے میں نے آپ کو دیے محب کے نام سے. یہ ان کا ورکر ہے, اس کی جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ چیک کریں, محب ان کا پی ٹی آئی کا ورکر ہے, اور کچھ دن پہلے اس کی جو ہے میری ساتھ جو یہ ہے اس ہمارے کی ایک رکن پہ, ایک پارلیمنٹ کے رکن پہ پرچہ دکھائیں جو تحریک انصاف کا رکن, اس پہ منشیات کا پرچہ ہو. یار میں آپ کو جو ہے شو کیا ہے, یہ دیا ہے نا محب اللہ ول نصرت شاہ کا جو انہوں نے ہمیں دی ہے ایف آئی آر, وہ تو 28 2023 کی ہے. ہاں, یہ 21/8/2023 کی ہے. اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محب اللہ ول نصرت شاہ جو ہیں یہ سہیل افریدی صاحب کے بھتیجے بانجے ہیں, یہ ان کے بقول. سر, اگر پہلے تو میں یہ مانتا نہیں ہوں کہ ان کے بھتیجے یا بانجے ہیں, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے قانون میں اگر آپ دیکھ لیں تو بیٹا باپ کا ذمہ دار نہیں ہے اور باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ سمر صاحب, میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں, مجھے ایک ایکسائز آپ حلفاً یہ بات کہیں کہ ایکسائز کے انسپیکٹر نے, شفیع یار میری بات تو سنو نا, خدا کا خوف کرو یار, بات تو سنو نا. مجھے ایک ایکسائز کے انسپیکٹر نے خود مجھے بتایا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو جو ہے سہیل, یہ اس وقت جو ہے CNW کے منسٹر ہوا کرتے تھے. یار شفیق, آپ سن تو لینا خدا کے لیے یار. میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے, اس وقت اس نے مجھے کہا کہ اس وقت جو ہے ہم منشیات کے لوگوں کو پکڑتے تھے, اور یہ سفارش کر کے سہیل افریدی سفارش کے اوپر جو ہے ایکسائز کو وہ لے جاتا تھا. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, یہ سپورٹ کرتے ہیں, خود باقاعدہ اس میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, چلے. اچھا شفیع جان صاحب, فائنلی ذرا مجھے کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا, چونکہ آپ ترجمان بھی ہیں صوبائی حکومت کے. یہ جو گورنر راج کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ یہ واقعتاً آپ کو خطرہ ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے صوبے کے اندر؟ جو جلال صاحب نے بات کی حلفاً کی, تو میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ خود کہتے ہیں, اور اس بات کی میں گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے 1600 ووٹ لیا اور میں فارم 47 کے ذریعے پارلیمنٹ کا رکن بنا. یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں. جہاں تک گورنر راج کی بات ہے, گورنر راج کی دیکھیں, اگر یہ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ, یہ ایڈونچر بھی کر لے. گورنر راج غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کی ان دھمکیوں سے, آئین میں تو گنجائش موجود ہے, اس کی آئین میں تو گنجائش موجود ہے, لیکن ظاہر آپ اس کے سیاسی جواز کی بات, اس کے لیے حالات کیا چاہیے ہوتے ہیں, آپ سیاسی جواز کی بات آپ کر سکتے ہیں, باقی جو کہ آپ بات کر سکتے ہیں. جی سمر صاحب, اگر آئین میں گنجائش موجود ہے تو ان کے لیے حالات کا کیا ہو سکتا ہے, حالات کیسے ہوں, یہ ذرا بتا دیں. وہ تو جب حالات اگر خراب ہوتے ہیں صوبے کے اندر, تو وہ ابھی ظاہر ہے, یہ جو ابھی ایک آپ پروٹیسٹ وغیرہ شروع کر رہے ہیں, موٹر وے بھی آپ بند کر رہے ہیں, میں بھی اسی میں سے ہی کوئی ایسی کوئی چیز اگر موٹر وے وفاق کے انڈر ہے. سمر صاحب, میں تھوڑی وضاحت اس کی آپ کو میں تھوڑی وضاحت دیتا ہوں. یہ لوگ اصل میں چاہتے ہیں ہمارے اوپر گورنر راج یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لگ جائے. گورنر راج یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سیاسی شہید ہو جائے. وہ تو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جی شفیع صاحب, یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی شہید ہو جائے, اور انشاءاللہ ان کا یہ خواب ہم نہیں پورے ہونے دیں گے, نہیں لگائیں گے گورنر راج, ہم نہیں گرائیں گے. یہ لوگ خود گریں گے. جی شفیع صاحب, سمر صاحب, ان کی ٹرم پہ میں نے بات نہیں کی ہے. یہ جو آپ نے گورنر راج کی بات کی, تو اگر گورنر راج یہ کل لگانا چاہتے ہیں تو آج لگائیں, رات کو لگانا چاہتے ہیں تو ابھی لگائیں. اس کے بعد جو خیبر پختونخوا میں حالات بنیں گے تو یہ پورا ملک اس سے سنبھل نہیں پائے گا. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ تحریک انصاف کا گڑھ ہے, تحریک انصاف کا قلعہ ہے, اور یہاں کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے, اور عمران خان کا عکس جو ہے وہ سہیل افریدی میں لوگ دیکھ رہے ہیں.
اور یہ جو آپ موٹر وے بند کرنے جا رہے انصاف ہیں، ان کی طرف دیکھ موٹر رہی وے ہے، آپ اگر بند کرنے ایسی جا رہے ہیں سوابی سے، یہ جو ہے ابھی تو یہ ایک دن کا پلان ہے، آگے چل کے کیا اس حوالے سے آپ کا کوئی ایکسٹریم سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نقطۂ آغاز ہے ایک بڑی تو تحریک کا؟ موٹر وے کیوں بند ہو رہی ہے سمر صاحب؟ آپ موٹر وے کیوں بند ہو رہی ہے؟ تحریک انصاف پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے؟ کیوں پروٹیسٹ کر رہی ہے؟ تحریک انصاف جی ہماری بانی سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ ہاں، تو ہماری ملاقات آئینی اور قانونی، ہمارا آئینی اور قانونی حق نہیں ہے، یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جو انہوں نے آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جلال خان صاحب آپ کا اور شفیع جان صاحب آپ کا اپنے پرائم میں جوائن کیا۔ ناظرین پرائم میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ایک اور اہم ایشو کے بارے سے بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی جارحیت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ 10 اکتوبر کو غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں شہادتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے 2 مشتبہ افراد کو نشانہ بنایا جنہوں نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت کھینچی گئی پیلی لکیر کو عبور کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملے میں مارے جانے والے لڑکوں میں سے ایک کی عمر 8 سال جبکہ دوسرے کی عمر 10 یا 11 برس تھی۔ روایتین نے بتایا کہ بچے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مشرقی علاقے میں لکڑیاں ڈھونڈنے گئے تھے جب وہ اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے رفح شہر میں حملے کیے اور اسرائیلی افواج خان یونس میں گھر مسمار کر رہی ہے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی گرفتاریاں بھی جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 سال میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں نے 1000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، جن میں 233 بچے بھی شامل ہیں۔ یو این انسانی حقوق کمشنر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فورسز اور آباد کاروں نے مغربی کنارے میں 130 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور آباد کاروں کے تشدد میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران اضافہ ہوا ہے، جن کا کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر اوجا کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد بلا روک ٹوک جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جانی نقصان، املاک کا نقصان اور بے دخلی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک اسرائیلی آباد کاروں کے 1600 سے زیادہ حملوں کے نتیجے میں فلسطینیوں کا شدید جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ ان حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جن میں سے زیادہ تر جسمانی تشدد، پتھراؤ یا آنسو گیس سے متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تقریباً 700 فلسطینی براہ راست اسرائیلی آباد کاروں کے ہاتھوں زخمی ہوئے، جبکہ باقی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ یہ 700 کی تعداد 2024 میں آباد کاروں کے حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی نسبت تقریباً دگنی ہے۔ ان حالات نے نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان سمیت کئی ممالک کی تشویش بڑھا دی ہے، بلکہ عالمی ثالثی کے تحت ہونے والی جنگ بندی کے مستقبل پر بھی سنگین سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان نے بھی 2 ٹوک انداز میں اپنا موقف رکھتے ہوئے واضح کیا ہے کہ غزہ میں امن کے قیام کے لیے تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں فوج بھیجنے کو تیار ہیں، لیکن حماس کو غیر مسلح کرنے یا فلسطینی مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ ایک نیا سوچا آیا کہ یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہے یہ حماس کو ڈس آرم کرے گی، ڈی ویپنائز کرے گی۔ وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ۔ یہ جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے۔ ہمارا کام پیس کیپنگ ہے، پیس انفورسمنٹ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی فورس ضرور دینے کے لیے تیار ہیں۔ اصولی پرائم منسٹر صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب سے مشورہ کر کے یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم دیں گے۔ اس متعلق پاکستان کے موقف کی تائید اسلام آباد کے دورے پر موجود مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے بھی کی، جن کے بقول غزہ کے لیے تجویز کردہ عالمی استحکام فورس یا ISF کا کردار صرف جنگ بندی کی نگرانی اور غزہ کی سرحدوں کے تحفظ تک محدود ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ کی تعمیر نو اور بحالی میں مزید نمایاں کردار ادا کرے۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال بتا رہی ہے کہ جنگ بندی صرف کاغذ پر موجود ہے، زمین پر نہیں۔ اسرائیلی کارروائیوں کا پھیلاؤ، مغربی کنارے میں بڑھتا تشدد اور غزہ میں جاری انسانی بحران سب اس عالمی سفارتی عمل کو کمزور کر رہے ہیں جس کا مقصد جنگ کو روکنا تھا۔ تاہم بدقسمتی سے یہ سفارتی عمل داؤ پر لگتا دکھ رہا ہے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔